السلام علیکم پیارے ویورس، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کو اپنے ولاگ میں دکھا رہے ہیں تھر کے کچے مکان، سادہ لوگ، سادہ خوراک، سادہ لباس وغیرہ۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو ہمارا پسند آئے تو ہمارے چینل تھر ملیر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا، شکریہ۔ تو چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تھر کے کچے مکان، سادہ لوگ، سادہ لباس وغیرہ۔ اس طرح کے کچے مکان بنائے جاتے ہیں تھر میں۔ یہ ہے تھر کے گھر، یہ گوپے یا جس کو ہم چونرا کہتے ہیں، اس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں چونرے ہی بنائے جاتے ہیں، اور کچھ کچے کمرے جس کو ہم خود بولتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ زیادہ تر یہاں پر گوپے بنائے جاتے ہیں اس طرح کے۔ نیچے کچی دیوار ہوتی ہے اینٹوں کی، اور اوپر سے چپوں وغیرہ سے ڈھانپ کر اس کو بنایا جاتا ہے۔ یہ اندرون اس طرح ہوتا ہے، اسے وہ مال کا چارہ وغیرہ رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گھر کا سامان اس میں رکھتے ہیں تھر کے لوگ، اور آرام کرنے کے لیے اس طرح کے گوپے بنتے ہیں۔ اور سانجن یا چونرا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس طرح گوپا بنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چرکلی بنی ہوتی ہے، اس میں مل دیتے ہیں۔ یہ جو سیدھی لکڑی ہے نا، اس کو ہم مل بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے گوپے بنائے جاتے ہیں تھر میں۔ یہ عورت کوٹھا بنا رہی ہے اناج رکھنے کے لیے۔ کوٹھا یہ جو ہے ڈرم کے، پلاسٹک کے ڈرم کی طرح بنایا جاتا ہے، مٹی کا۔ یہ روزانہ 3-4 انچ جو ہے نا، اس مٹی سے مٹی بھگو کر اس سے بناتے ہیں۔ تو یہ ڈیلی جو 3-4 انچ بنا کر تقریباً یہ 10-15 دن لگتے ہیں اس میں بنانے میں۔ اس میں بڑی محنت لگتی ہے۔ تو یہاں پر زیادہ تر دیواریں یا گھر کا کام کا زیادہ عورتیں کرتی ہیں مٹی کا۔ یہ مٹی کا کوٹھا بنا رہی ہے اور اس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ تنگاری میں جو ہے مٹی بھگو کر رکھی گئی ہے، سفید مٹی۔ یہ جو ہے اس کوٹھے کے اوپر لگائی جائے گی، اس کی لپائی کی جائے گی تو کوٹھا جو ہے خوبصورت دکھائی دے۔ یہ کوٹھا اس طرح اب بن گیا ہے، اس کا ڈھکنا باقی بنانا ہے، اور اس کے اوپر لپائی کی جائے گی تو یہ بہت اچھا دکھائی دے گا، سفید۔ اور اس میں اناج رکھا جاتا ہے، باجرہ، گوار وغیرہ۔ جب ضرورت پڑے گی تو اس کے نیچے سوراخ رکھا گیا اندر، وہ کھول کر اس سے اناج وغیرہ نکالا جائے گا۔ یہ لوگ اس میں اس طرح کوٹھے بنا کر لوگ باجرہ، گوار وغیرہ جو بھی اناج ہوتا ہے اس طرح کر کے رکھتے ہیں۔ یہ کوٹھا ہے۔ یہ سانجنی چونرے کا اندرونی منظر ہے گوپے کا۔ یہ دیکھیں، یہ اندرونی منظر ہے گوپے کا۔ اس طرح سے گوپے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سانجنی یا چونرا جس کو کہتے ہیں، یا کچن کہہ لیں، کچن ہے یہ۔ گھر کے لوگ اس طرح کی کچن بناتے ہیں۔ یہ چولہا ہے، برتن رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی مٹی کے چولہے بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس کا دروازہ، یہ جو الماری کی طرح دکھائی دے رہا ہے، برتن رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہم آلہ بولتے ہیں۔ اور کوٹھا دکھائی دے رہا ہے، اس میں برتن رکھتے ہیں، یا دودھ دہی وغیرہ ہوتا ہے بند کر لوگ رکھتے ہیں۔ یہ سانجنی چونرے کو باہر کا ویو ہے، اس طرح کے باہر دکھائی دیتے ہیں چونرے۔ اور یہ اس کا دروازہ ہے، اس طرح کے سانجنی چونرا بنتا ہے۔ یہ بکھاری، جس میں بکرے یا مرغی وغیرہ لوگ ڈھانپتے ہیں، اس کو بکھاری بولتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بناتے ہیں، اس میں بکری کے بچے وغیرہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں سردی میں۔ یہ ہماری گواڑی ہے، یہ میدان کہہ لیں، اس میں مال کھڑا ہے، گائے وغیرہ کھڑی ہیں۔ یہ ہمارا اسکول ہے، بچے پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے کھلے میدان ہیں۔ یہاں پر کھجڑی کا درخت ہمارے پاس بہت ہوتا ہے، یہ کھجڑی کا درخت ہے۔ اور کھجڑی، نیم، جار، کھپ وغیرہ کے درخت یہاں پر بہت ہوتے ہیں تھر میں۔ اس طرح کے گواڑی ہوتی ہے، اس میں مال وغیرہ بیٹھتا ہے۔
ये कौवा दिखाई दे रहा है आपको। ये कौवा तकरीबन 100 साल से ऊपर का है। अभी ये कुएं बंद हो गए हैं, लेकिन है ऊपर का। ये गधा जा रहा है, पता नहीं किधर मोरों को लेके जा रहा है, और आगे गधा पीछे। ये हैं तर के सादे लोग, सादा लिबास। ये कत्ता और कमीज पहनते हैं और पटका बांधते हैं तर के लोग। इस तरह का सादा लिबास है हमारे लोगों का। ये हैं तर के सादे लोग, सादा लिबास। कुछ लोग सलवार भी पहनते हैं, ज़्यादातर बड़ी उम्र के हथे ही पहनते हैं और पटका बांधते हैं। लड़का जा रहा है, पता नहीं किधर, फसल उठाने के लिए ऊँट गाड़ी लेके जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर वज़न उठाने के लिए ऊँट गाड़ियाँ और गधा गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, और डाटसनें भी हैं, टैक्सी भी हैं, पर ज़्यादातर ये चलती हैं क्योंकि ये सस्ते हैं। ये लोग गधे पे बोरे में सामान लेके जा रहा है। इसको हम बोरा बोलते हैं। जो गधे के ऊपर रखा हुआ सफ़ेद नज़र आ रहा है, इसको हम बोरा बोलते हैं। इस तरह के बोरे होते हैं जो ऊँटों पर, गधों पर डाल कर लोग सामान उठाते हैं। ये बोरों में गधों पे कुछ सामान डालकर ले जा रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग साहिबान हैं, कचहरी कर रहे हैं गुआड़ी में। ये चिब्बड़ है, चिब्बड़ के छिलके उतारे जा रहे हैं। इस तरह चिब्बड़ के छिलके उतार कर या खाल उतार कर उसको साफ किया जाता है। फिर इसके 4 टुकड़े, गोल टुकड़े किए जाएंगे। गोल टुकड़े करने के बाद इसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी। चिब्बड़ की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत लजीज होती है खाने में चिब्बड़ की सब्ज़ी। ये देखें, खाल छिलके उतारे गए हैं कुछ। ये जो साफ होंगे उसके छिलके उतार कर उसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी। इसके गोल टुकड़े करने के 4 करने के बाद जो है इसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी। इस तरह छिलके उतार कर इस तरह से 4 टुकड़े किए जाएंगे। ये तकरीबन लोग खेतों के बाद भी 4 महीना इस्तेमाल करते हैं। फिर तोड़ कर घर रखते हैं घरों में, फिर ये पड़े रहते हैं 4 माह तक। ये चल जाते हैं, सर्दी के 4 माह तक ये ख़राब नहीं होते, ऐसे ही पड़े रहते हैं घरों में। वो लोग स्टॉक करके रखते हैं और 4 माह तक इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। गर्मियों में ये ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में 4 माह तक पड़े रहेंगे। अभी ये मार्च तक चल जाएंगे, इसकी सब्ज़ी बन जाएगी। इसके गोल टुकड़े किए गए हैं, देखो ये छोटे छोटे टुकड़े गोल। ये तो अब सब्ज़ हैं, कुछ लोग इसको सुखा के भी रखते हैं टुकड़े करके गोल। ये सब्ज़ी है चिबड़ों की। इस तरह की सब्ज़ी बनती है चिबड़ों की, बहुत लजीज और अच्छी बनती है। ये देखें, ये सब्ज़ी है चिबड़ों की। यहाँ पर चिबड़ों की सब्ज़ी, चपड़ों की सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। थर के लोग, ये देसी थर के लोगों का खाना है। अभी तो लोग ज़्यादातर गंदम इस्तेमाल करते हैं, गंदम की रोटी खाते हैं, लेकिन थर का ओरिजिनल जो खाना है वो चिबड़ों की सब्ज़ी और चपड़ों की सब्ज़ी वगैरह है, और बाजरे की रोटी। ये बाजरे की रोटी और चिबड़ों की सब्ज़ी है। बाजरे की रोटी चिबड़ों से बहुत अच्छी बनती है। और लस्सी का गिलास, ये है सादा खुराक थर के लोगों की। इस तरह की बाजरे की रोटी बनाई जाती है और चिबड़ों की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी और लजीज बनती है। खाने में बहुत लजीज होता है ये खाना। ये है थर के लोगों का सादा खुराक, इस तरह की होती है ये बाजरे की रोटी।
یہ چپڑوں کی چپڑوں کی سبزی ہے، یہ چپڑوں کی سبزی ہے۔ اس طرح سے چپڑوں سے بیج جو سبز ہوتا ہے نا، وہ نکال کر سبزی بنائی جاتی ہے۔ یہ چپڑوں کی سبزی ہے، یہ بھی باجرے کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے۔ یہ چپڑے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے گھروں میں اسٹاک کر کے اسی طرح رکھتے ہیں۔ یہ کومبڑ کا درخت ہے نا، اس میں ہوتے ہیں زیادہ تر۔ کومبڑ کے درخت سے اتار کر لوگ لے آتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں۔ سبز جو اس کا دانہ ہوتا ہے چپڑے کے اندر، اس کی سبزی بناتے ہیں، اور جو سکڑ جاتا ہے وہ مال کو دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ بکریاں کھاتی ہیں، بکریوں کی یہ خوراک بہت اچھی ہے۔ سکڑنے کے بعد یہ بکریوں کو دیتے ہیں۔ اور اناج جو ہے، سبز اناج ہے جو اس کے دانے نکال کر اس سے سبزی بنائی جاتی ہے۔ یہ چپڑ اسٹاک کیے گئے ہیں، اس طرح سے چپڑ بھی اسٹاک کیے جاتے ہیں گھروں میں۔ یہ چپڑ ہیں، یہ چپڑ 4 ماہ چل جاتے ہیں سردیوں کے۔ یہ چپڑ ہیں، بہت اچھی اور لذیذ سبزی ہوتی ہے ان کی۔ تو پیارے ویورس، آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو ہمیں لائک اور کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔